بھوکے ننگے تیرا ٹھیکہ نہیں لیا ہم نے۔ میری بھابھی نے زوردار تھپڑ میرے 3 سال بیٹے کو مارا جو فریج سے رات کی روٹی ہی نکال رہا تھا، اور وہ فریج کو تالا لگا دیا۔ میں نے ضب سے آنکھیں مینچیں اور روتے ہوئے بیٹے کو کہا، اللہ سے مانگو، وہ سب دیتا ہے۔ میں نے اسے بہلانے کے لیے کہا تھا، پر وہ معصوم سجدے میں گرا، اللہ سے بولا، آج مجھے اور اماں کو پیٹ بھر روٹی کھلا دو۔ میں اس کی دعا پر تڑپ اٹھی، پر نہیں جانتی تھی اللہ یتیم بچے کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے۔ 2 لمحے بعد ہی اچانک میرے بیٹے کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ تب بھی وہ مجھے یا اپنی ممانی سے کچھ کہے بنا فریج کی طرف گیا تھا اور فریج کا دروازہ کھول کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا تھا۔ میری نظر اس پر ہی تھی۔ اس معصوم کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی جو پاؤں کی ایڑیاں اٹھائے کچھ کھانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ تب اس کا ہاتھ رات کی بچی ہوئی روٹی پر جا کر رک گیا۔ اس نے وہ روٹی کھینچنے کی کوشش کی تو اس کوشش میں سامنے رکھا جوس فرش پر بکھر گیا تھا، جس کو دیکھ کر میری بھابھی غصے سے کھولتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اس کے ننگے وجود پر زوردار تھپڑ مارا تھا۔ جب ایک تھپڑ سے کچھ نہ ہوا تو اس نے 2-3 تھپڑ اور اس معصوم کو جڑ دیے تھے اور کہنے لگی تھی کہ بھوکے ننگے، ہم نے تیری روٹی کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ اس معصوم کے ہاتھ میں رات کی سوکھی روٹی ہی تو تھی، وہ بھی اس ظالم نے اس سے چھین لی تھی اور فریج کو بھی تالا لگا دیا تھا۔ وہ میرے سامنے میرے معصوم 3 سال کے بیٹے کو اتنی بری طرح سے مار رہی تھی کہ اس کے جسم پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آنے لگے تھے، مگر میں نے ضب سے آنکھیں مینچی تھیں اور روتے ہوئے بیٹے اپنے سینے سے لگا کر کہا، وہ اس طرح خود کو کچھ مت کھایا کرے، یا مجھ سے کہا کرے یا تو اللہ سے مانگا کرے، کیونکہ وہ سب دیتا ہے۔ میں نے اسے بہلانے کے لیے کہا تھا، وہ اللہ سے مانگتا، اور وہ معصوم بچہ تو سچ میں سر زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا تھا، جیسے سجدے میں گر کر اللہ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ، آج مجھے اور اماں کو پیٹ بھر روٹی کھلا دو۔ میں نے اس کے ننھے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر طلال کو یاد کر کے اس کو کوسنے لگی تھی، جس کے ہوتے ہوئے بھی میرا بیٹا یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کی دعا پر تڑپ اٹھی تھی اور اس کے لہجے میں بہت درد تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ بچے کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے کہ 2 لمحے بعد ہی اچانک میرا نام ناہید ہے، میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ میں اپنے اماں، ابا اور بھائی کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ میرے ابا ایک گورنمنٹ اسکول میں چپراسی تھے اور اماں گھر میں ہی بچوں کو سپارہ پڑھاتی تھی، اس لیے ہمارے چھوٹے سے گھر کے بڑے سے صحن میں سارا دن بچوں کی رنگ برنگی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ ابا کی تنخواہ سے گھر کا گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ اشار مجھ سے 3 سال بڑا تھا اور مجھ سے زیادہ ذمہ دار اور سنجیدہ بھی تھا، شاید اس لیے وہ بڑا بیٹا تھا، اور ابا بھی ہمیشہ اس سے ہی یہ کہتے تھے کہ تم میرا سہارا ہو، اس لیے کبھی بھی مجھے مایوس مت کرنا۔ اشار بھی جانتا تھا ہمارے گھر کے حالات زیادہ اچھے تو نہ تھے، اس لیے اسے بھی احساس تھا کہ وہ جلد کامیاب ہو جاتا اور محنت کر کے اتنا کما سکتا کہ ہمارے حالات اچھے ہو سکتے۔ اس لیے اشار نے بھی اپنی یہ ذمہ داری بہت اچھے سے نبھانے کی کوشش کی تھی۔ اماں نے بھی میرے لیے بچپن سے ہی جہیز کا سامان جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو اسی انتظار میں تھی کہ جب میں بالغ ہو جاؤں تو اچھا رشتہ آتے ہی وہ مجھے بیاہ دے۔ اماں ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ اشار کو بھی کامیابیوں سے نوازے تاکہ ہم بھی اچھے اور ستھرے گھر میں رہ سکیں، مگر اس کے باوجود بھی اماں ابا نے ہمیشہ اس چھوٹے سے گھر میں بھی صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاری تھی، کیونکہ ہم عزت سے 2 وقت کی روٹی تو کھا رہے تھے اور ہمارے لیے وہی بہت تھا، جبکہ مہنگائی جیسے دور میں تو کئی لوگوں کی وہ نصیب نہیں ہوتی تھی۔ زندگی یوں ہی سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک ابا بیمار پڑ گئے تھے۔ پہلے تو ہمیں لگا تھا کہ ان کو عام سا بخار ہی تھا جو شاید سخت کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، مگر جب کئی دن گزر گئے ان کا بخار بجائے کم ہونے کے وہ کمزور ہونے لگے۔ اماں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ابا کے ٹیسٹ کروانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ابا کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا تھا۔ ان کی شوگر بھی ہائی رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہی رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے ابا کو سخت ہدایت کر دی تھی کہ وہ کام کا دباؤ کم کر دیتے اور اپنی صحت کا خیال رکھتے،
مگر ابا نے یہ سوچ کر ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا کہ اگر وہ گھر میں ہی بیٹھے گئے تو سست پڑ جائیں گے، پر گھر کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ کیونکہ اشار بھی اس وقت پڑھ رہا تھا اور اسے کوئی نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی، اس لیے ابا آرام کرنے کے بجائے کام پر ہی جاتے رہتے تھے۔ اشار اس وقت انٹر کی میڈیٹ کر رہا تھا اور ابا کی خراب طبیعت کو دیکھ کر بھی وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ تب سے ہی وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ابا کا اور سارے گھر کا بھی بڑا بن کر خیال رکھنے لگا تھا۔ کبھی کبھار گھر کے کاموں میں اماں کی بھی مدد کر دیا کرتا تھا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی مگر اتنا ضرور سمجھتی تھی کہ ہماری فیملی اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی اور ہمارے حالات بھی دن بدن بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ ابا کی بیماری کے بعد اماں پر زیادہ بوجھ آ گیا تھا، مگر انہوں نے کبھی مجھ پر یا اشار پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ انہوں نے بچوں کو پڑھانے کے بعد کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ کچھ بچت ہو سکے اور گھر کے حالات بہتر ہو سکیں، اور وہ اپنے طور پر ابا کو بھی آرام دینے کی کوشش کر سکتی تھی اور ان پر کام کا بوجھ کم ہو جاتا۔ میں چھوٹی تھی مگر اپنے طور پر اماں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ اس طرح مجھے بھی تھوڑی بہت سلائی مشین چلانا آ ہی گئی تھی۔ اشار نے بھی بہت مشکل سے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ہی ایک پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی تاکہ گھر کے اخراجات میں اماں ابا کی مدد کر سکتا۔ میں بھی اسکول کے بعد گھر آ کے اماں کا ہاتھ بٹاتی۔ ہمارے حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے مگر ابا نے کبھی ہمت ہاری نہیں تھی، وہ ہر وقت مسکراتے رہتے۔ جب اشار کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی تو ان نے فل ٹائم جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اس کے پاس کوئی بھی نوکری کا زیادہ تجربہ نہ تھا، اس لیے اسے نوکری ملنا آسان نہ تھا۔ میں بھی اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اس لیے اشار کی کوشش ہوتی تھی کہ میری تعلیم کے لیے اخراجات بھی وہ خود ہی پورا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابا کی تنخواہ اور اماں کی کمائی گھر کے اخراجات کے لیے اب کافی نہیں رہی تھی۔ کئی مہینے وہ کوشش کرتا رہا کہ اسے کوئی اچھی نوکری مل جاتی مگر اسے کامیابی نہ ملی تھی۔ آخرکار بہت مشکل سے اس نے ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب شروع کر دی، جہاں اس کی تنخواہ تو کم تھی مگر حالات کے مطابق گزارا ہو ہی سکتا تھا۔ اشار بہت سمجھدار تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر ہماری ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اگر مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں اس سے مانگ لوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے اماں ابا کو کسی کو پریشان کرتی۔ میرا بھائی اشار مجھ سے بے انتہا پیار کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں خوش قسمت بہن تھی جو مجھے اشار جیسا بھائی ملا تھا، مگر اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ میں خوش قسمت نہیں بلکہ بد قسمت تھی۔ میری زندگی میں اشار کی وجہ سے ہی ایک قیامت آنے والی تھی۔ جب ابا کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تو ابا نے ایک دن اشار کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھانے لگے تھے کہ اب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا ہے تو اپنا گھر بھی بسا لیتا، کیونکہ اماں ابا چاہتے تھے کہ اس کی شادی کے بعد جلد از جلد مجھے بھی اپنے گھر کا کر دے دے۔ اشار نے تب تو اپنی کسی بھی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اماں ابا کو یہی کہتا رہتا تھا کہ ابھی اس نے شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ مگر جب ابا کی طبیعت زیادہ ہی خراب رہنے لگی تو مجبوراً انہوں نے اماں سے اشار کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں ہی اشار کو گھر کو بسا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور میرے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ اماں نے بھی آس پاس نظر دوڑانا شروع کر دی تھی، مگر جب اشار کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ کہنے لگا تھا پہلے وہ مجھے رخصت کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے لیے اماں کوئی لڑکی نہ دیکھتی بلکہ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرتی۔ اماں نے اشار کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ بڑا بھائی تھا اس لیے وہ پہلے شادی کر لیتا، مگر اس نے بھی اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ پہلے وہ میری ذمہ داری نبھائے گا، اس کے بعد ہی اپنے بارے میں سوچے گا۔ آخرکار اماں نے میرے لیے رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میرا رشتہ کسی ایسی جگہ پر ہوتا جہاں لوگ میری عزت کرتے اور میری ساری زندگی سکون سے گزرتی، مگر نصیبوں کا لکھا
بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ خوبصورت تو میں تھی، پڑھی تھی بھی کم عمر۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اشار کو میرے لیے کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی یا نقص نکال کر انکار کر دیتا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے کسی شہزادے کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کی بہن کو شہزادیوں کی طرح رکھ سکتا۔ آخرکار اس کو میرے لیے طلال کا رشتہ پسند آ ہی گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے بڑی امیدوں سے میرا رشتہ طلال کے ساتھ طے کیا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ میں طلال کے ساتھ ساری زندگی ہنسی خوشی رہوں گی، مگر قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، اس لیے اماں چاہتی تھی کہ جلد ہی مجھے طلال کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا۔ اشار اور اماں نے ابا کو زبردستی گھر میں رکنے کے لیے کہا اور ریٹائرمنٹ لینے کے لیے مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اماں کو ڈر تھا کہ کام کے دوران ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جاتا تو ابا تو آرام کرنے لگے تھے۔ تو پھر اشار اور اماں نے ہی دن رات محنت کرنے کا جتنا ہو سکا تھا میرے لیے باقی ضرورت کا سامان بنایا تھا اور مجھے طلال کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ طلال ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ایک فیملی میں میرا بھی جلد ہی دل لگ گیا تھا۔ اس کی ہی ایک بہن تھی اور ایک بھائی تھا جو اس سے بڑا اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ میں نئی نویلی دلہن تھی اور میں بہت خوش بھی تھی، کیونکہ مجھے اس گھر میں زیادہ کوئی کام تو کرنا نہیں پڑتا تھا، کیونکہ گھر کے حالات اس گھر سے بہت بہتر تھے۔ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی وہاں ہر کام کے لیے ملازمین تھے جو گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑوں کی دھلائی کے کام کرتے تھے۔ میری جیٹھانی بھی نوکری کرتی تھی اور اس لیے کچن کا زیادہ تر کام میں خود ہی کرتی تھی، کیونکہ مجھے تو ویسے بھی کھانا بنانے کا بہت شوق تھا اور میرے پاس کرنے کا کوئی خاص کام بھی ہوتا بھی نہیں تھا۔ میرے اور طلال کی شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے تھے۔ پھر ایک دن طلال نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ کمپنی کو اس کو ملک سے باہر کام کرنے کی آفر دے رہی تھی اور اگر وہ آفر قبول کر لیتا ہے تو اس کی تنخواہ 3 گنا زیادہ ہو جاتی۔ طلال کے لیے وہ موقع بہت اچھا تھا، اس لیے سب گھر والوں نے اس کو مشورہ دیا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتا اور وہ آفر کو قبول کر لیتا۔ میں بھی طلال کے لیے خوش تھی، مگر جب اس کا باہر جانے کا وقت آیا تو میں نے آنکھوں میں آنسو لیے دکھی دل کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا تھا، کیونکہ شادی کے چند مہینے بعد ہی اٹلی چلا گیا تھا۔ طلال کے اٹلی جانے کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ جب مجھے اس خوشی کے بارے میں معلوم ہوا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں خوش تھی مگر میرا دل اداس تھا، کیونکہ مجھے اس وقت اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ طلال کے اٹلی جانے کے بعد میرے دن اور راتیں ایک جیسے ہی گزرنے لگے تھے، مگر جب سے مجھے خوشخبری ملی تھی میری تنہائی اور اداسی دور کرنے کے لیے ایک ننھا وجود آنے والا تھا۔ میں دن گننے لگی تھی کہ جب میرا بچہ میری گود میں آئے گا تو میرا اکیلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ میں روزانہ طلال کی ویڈیو کال کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان بس ایک ہی ذریعہ رہ گیا تھا جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنا حال احوال کہنا سنا سکیں۔ اور جب وہ کال کرتا تو میں سب کچھ بھول کر خوش ہو جاتی اور طلال بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا اور وہ مجھ سے دور رہنا اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر بہتر مستقبل کے لیے اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ جب میں نے طلال کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی تو وہ بھی بہت خوش ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر میرے پاس آ جاتا، مگر وہ بھی مجبور تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ جلد ہی چھٹی لے کر میرے پاس آ جائے گا، مگر پھر مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ آ سکا تھا۔ میں نے بھی خود کو یہ کہہ کے سمجھا لیا تھا کہ اگر وہ میری خوشی کے لیے اتنی محنت کر رہا تھا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے تھا۔ ویسے ہی میرے پاس تو میرا بچہ بھی آنے والا تھا، اس لیے میں زیادہ پریشان اور اداس نہیں ہوتی تھی۔ جب میری جیٹھانی کو معلوم ہوا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی تو اس نے مجھ پر کام کا بوجھ زیادہ ڈال دیا اور مجھے کہنے لگی تھی اگر میں زیادہ کام کروں گی تو آپریشن سے بھی بچ جاؤں گی اور اس طرح میرا بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ طلال میرے بارے میں فکر مند رہنے لگا تھا، کیونکہ اس کو میری حالت کی پرواہ تھی
اور میرا کمرے میں بھی گھر دوسرے فلور پر تھا، جبکہ باقی گھر والے پہلے فلور پر رہتے تھے۔ تب طلال مجھے کہنے لگا تھا کہ میں جیٹھانی کے ساتھ اس کے کمرے میں سو جایا کروں، مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ جیٹھ کے ہوتے ہوئے میں اپنی جیٹھانی کے کمرے میں سوتی۔ مگر طلال کو میری بات کا سن کر غصہ آ گیا تھا اور مجھے کہنے لگے تھے کہ میں اس کے بھائی کے بارے میں ایسا کچھ کیسے سوچ سکتی ہوں۔ مگر میں نے طلال کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے بھائی کو غلط نہیں سمجھ رہی تھی، بلکہ میں اس کی موجودگی میں اس کے کمرے میں نہیں سو سکتی تھی۔ مگر طلال مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور بہت دن تک مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی۔ پہلے تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا مجھے اپنے سسرال والوں کے رویے بھی بہت ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلے جہاں میری نند اور جیٹھانی میرے ساتھ ہنستی مذاق کرتی اور آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بھی باتیں کم کرنے لگی تھیں اور میرا خیال رکھنے کے بجائے وہ مجھے الٹا احسان جتانے لگتی کہ میں تو ویسے بھی خوش نصیب تھی جو میرا شوہر باہر بیٹھ کے پیسے کما رہا تھا۔ ان کو لگتا تھا میں اپنے شوہر کی کمائی پر بس عیش و آرام زندگی گزار رہی تھی۔ مگر پھر جب میرا چھٹا مہینہ شروع ہوا تو میری جیٹھانی نے صفائی والی ملازمہ کو کام سے ہٹا دیا تھا اور مجھے کہنے لگی تھی کہ گھر کی صفائی کا کام میں ہی کیا کروں گی تاکہ آپریشن ہونے سے بچ سکتی۔ میں سارے گھر کی صفائی کرتی، مگر میری طبیعت اجازت نہ دیتی کہ میں ہر روز سارے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ کچن کا کام بھی کرتی۔ میں نے طلال سے بات کی تھی کہ وہ ہی اپنی بھابھی کو سمجھاتا کہ مجھ سے زیادہ کام نہیں ہوتا، کیونکہ جیٹھانی اپنے بچے گھر میں بہت کچرا پھیلاتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے 2 بار صفائی کرنی پڑتی۔ مگر طلال نے میری اہمیت کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ اس کی بھابھی نے بھی تو 2 بچے پیدا کیے تھے، اس لیے جیسے وہ کہتی ہے مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مگر میری ہمت جواب دے جاتی اور مجھ سے زیادہ کام ہی نہیں ہوتا۔ تب میری جیٹھانی نے طلال کو میرے بارے میں نہ جانے کیا باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ مجھ سے بدگمان رہنے لگا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں اس کی امیدوں پہ پورا کیوں نہیں اترتی، اس کو ہر کام سے انکار کیوں کر دیتی تھی۔ میں نے اپنی جیٹھانی کو بھی سمجھانا چاہا، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر میکے بھیج دیا تھا کہ اگر مجھے آرام کرنا تھا تو اپنی ماں کے گھر ہی چلی جاتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کس طرح طلال کو سمجھاتی، مگر اس کو تو صرف اپنی بھابھی کی ہر بات ہی ٹھیک لگتی تھی، کیونکہ طلال مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ اس کی ماں کی موت کے بعد اس کی بھابھی نے ہی اس کو ماں کی طرح پالا تھا۔ مگر میں بھی جانتی تھی کہ طلال کی ماں کے انتقال کو تو زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، مگر میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ مجھے بھی اس وقت آرام کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں بھی اپنا کچھ سامان لے کے اماں کے گھر آ گئی تھی۔ اماں نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ بس اتنا ہی کہا تھا کہ میں امید سے تھی، اس لیے جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی میں ان کے ساتھ ہی رہنے والی تھی۔ اماں کے گھر جانے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی قید سے نکل کے ایک پرسکون جگہ پر پہنچ گئی تھی اور اماں بھی میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے لگی تھیں۔ مگر میرے دل کا بوجھ کم نہیں ہو رہا تھا۔ طلال کے رویے نے مجھے بھی اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہی طلال جو شادی کے شروع میں مجھ سے سب سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، وہ آج میری تکلیف کو سمجھنے کے بجائے اپنی بھابھی کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدظن ہونے لگا تھا، مجھ سے خفا رہنے لگا تھا۔ طلال نے مجھ سے رابطہ کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ پہلے جہاں وہ مجھے روزانہ ویڈیو کالز کرتا، مگر پھر ہفتے میں 1 بار ہی میسج کر دیتا اور پھر اجنبی ہو جاتا۔ میں خود سے سوال کرتی کہ آیا وہ میرے لیے تڑپ تھا؟ کیا سچ میں اتنی مصروف ہو گیا تھا، یا اس کی مصروفیت میری یاد کو بھی دھندلا دیا تھا؟ اماں بس مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی، مگر ابا شاید جان گئے تھے میرے اور میرے شوہر کے درمیان معاملات خراب تھے، تبھی وہ چپ چاپ الجھے سے رہنے لگے تھے۔ میں بھی اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ جب میرے آخری مہینے شروع ہو گئے تھے تو اس دوران طلال نے مجھے بس
ایک ہی 2 بار ہی فون کیا تھا، مگر اس کا انداز حد سے زیادہ بدلا ہوا تھا اور مجھ سے زیادہ تر رسمی باتیں کرتا اور یہ تک نہ پوچھتا کہ میں کیسی تھی، اور پھر کام کا بہانہ بنا کے فون بند کر دیتا تھا۔ میں اکثر آنکھوں میں آنسو لیے خود کو یہ تسلی دیتی تھی کہ جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو سب ٹھیک ہو ہی جائے گا، اس لیے میں طلال کا ہر طرح کا رویہ برداشت کرتی رہتی۔ پھر وہ دن آ پہنچا جب میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس لمحے میری خوشی میں کسی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اماں اور اشار نے میرا بہت خیال رکھا تھا، مگر میرے دل میں ایک خلش تھی کہ میرا شوہر میرے بچے کا باپ میرے ساتھ نہیں تھا۔ ان دنوں میں اشار کے لیے بھی اماں نے لڑکی پسند کر لی تھی۔ اشار کے سسرال والوں کو بھی یہ تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر میں اپنے میکے میں کیونکہ اشار کے سسرال والے جب بھی آتے تو میں ان کی نظروں میں سامنے ہی ہوتی تھی، جبکہ میرے سسرال والے میں سے انہوں نے کسی کو بھی ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے ان کے ذہنوں میں بھی بے شمار سوال اٹھنے لگے تھے، مگر اس وقت ابا نے سارا معاملہ سنبھالا ہوا تھا۔ میں بھی بے فکر ہو گئی تھی، مگر اشار کو بہت غصہ آیا تھا کہ اس کو بے شک میں نے یہ اماں نے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ میرا بیٹا 2 مہینے کا ہونے والا تھا، جبکہ میرے سسرال میں سے کوئی بھی اس کو دیکھنے تک نہ آیا تھا، نہ ہی طلال نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ میرا ہر دن بے چینی اور اذیت سے میں گزرنے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں اپنے ماں باپ اور بھائی پر بوجھ بن گئی تھی۔ اشار کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور اس کی نوکری بھی اچھی لگ گئی تھی، اس لیے حالات معاملے میں تو کوئی تنگی نہیں رہی تھی، مگر میرا دل ہر نئے دن کے ساتھ ڈوبتا جا رہا تھا۔ آخر طلال میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ نہ تو مجھ سے کچھ کہتا تھا اور نہ ہی مجھے کچھ بتاتا تھا، نہ ہی اس کے گھر والوں نے میری کوئی خیر خبر لی تھی۔ میں جب بھی اپنے بیٹے طاہر کو دیکھتی تو مجھے اپنی قسمت پر اور اس کی معصومیت پر رونا آتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا یہ طلال کا میرے ساتھ جیسا رویہ ہو گیا تھا وہ صرف میری نند اور جیٹھانی کی وجہ سے ہی ہوا تھا، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ طلال نوکری بہت اچھی تھی اور مجھے ہر مہینے کی اچھی خاصی رقم بھیجتا تھا، جبکہ میرا جیٹ بے روزگار تھا اور گھر کی ساری ذمہ داری طلال پر ہی تھی۔ میرے جیٹ کے بچوں کا اخراجات بھی کسی حد تک طلال ہی اٹھا رہا تھا، اس لیے تو میری نند اور جیٹھانی نے مل کر طلال کو میرے خلاف کیا تھا کہ اس نے بھی ان دونوں کی باتوں میں آ کر مجھ سے پیسے بھیجنے کے بجائے اپنی بھابھی کو بھیجنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ بقول طلال اور میری نند طلت کے میری جیٹھانی ان کی ماں کی جگہ تھی، مگر میری ان سب میں کیا قصور تھا جو مجھ پر اور میرے بیٹے پر یہ ظلم ڈھایا گیا تھا؟ وقت تو جیسے تھم سا گیا تھا۔ میں طلال کی طرف سے ملنے والی ہر امید اور ہر خوشی اور ہر آس کو اپنی مٹھی سے پھسلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ مرد جو کبھی مجھے دن میں کئی بار فون کرتا تھا، اپنی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش خوشی میرے ساتھ بانٹتا تھا، اب وہ ہفتوں تک میرا حال پوچھنا بھی نہیں گوارا کرتا تھا۔ میں طاہر کو سینے سے لگائے سوچتی رہتی تھی آخر میں نے کوئی غلطی کی ہوتی تو شاید مجھے کچھ سکون بھی ہوتا اور طلال کا رویہ بھی سمجھ میں آتا، لیکن میرا دل اور دماغ دونوں گواہی دے رہے تھے کہ میں بے قصور تھی۔ اور پھر خاموشی، تنہائی کہ وہ بے رخی مجھے زیادہ کچلتی تھی۔ انہی دنوں زویا میری بھابھی بن کر آ گئی تھی۔ شادی کے ہلے گلے میں کچھ پل کے لیے میں اپنا ہر غم دکھ بھول گئی تھی، مگر کچھ دنوں بعد میری اداسی لوٹ آئی تھی۔ طلال کا رویہ دن بدن سرد ہوتا گیا تھا۔ پہلے تو صرف خرچہ آنا بند ہوا تھا، مگر پھر فون کالز کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا، اور پھر آخر میں وہ 2 دن بھی آیا تھا جب میں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر اسے فون کیا تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے بس طاہر کو اتنا کہا تھا کہ اب تمہارے بابا تمہیں مبارکباد نہیں دیں گے کیونکہ وہ بہت مصروف ہو گئے ہیں، لیکن سچ یہ تھا وہ اس سے مصروف نہیں ہوا تھا، بلکہ میری نند اور جیٹھانی نے اس کے دل سے میری جگہ چھین لی تھی۔ میرے سسرال میں ہر دن میرے لیے ایک نیا طعنہ، ایک نیا الزام اور ایک نئی سازش بنی ہوئی جاتی تھی۔ کبھی میری نند مجھے کہتی میں ناشکری تھی، کبھی یہ کہ میں طلال کو صرف پیسوں کے لیے چاہتی تھی۔ جو اس نے پیسے بھیجنا بند کیے تو میں نے بھی اپنے دل سے اس کا خیال نکال دیا، اور پھر وہ دن
جب آیا جب مجھے طلاق کا خوف دلایا گیا تھا۔ میرے اماں ابا پہلے ہی طلاق کی وجہ سے خاموش تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بیٹی کی عزت شوہر کے ساتھ ہے اور عورت کو سب کچھ سہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوا تھا میرے اماں ابا نے بہت مشکل سے برداشت کیا تھا، اور مجھے بھی صبر کرنا کہتے تھے، کیونکہ میرے پاس میرا بیٹا تھا اور مجھے اس لیے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ اس لیے میں نے کوشش کرنی شروع کر دی تھی۔ میں خود بھی طلال کو بھول جاتی جیسے وہ مجھے بھول گیا تھا۔ میں نے بھی گھر کے کاموں میں دل لگانا شروع کر دیا تھا۔ جب اس انسان کو ہی اپنی بیوی اور بیٹے کی فکر نہ تھی تو میں اس کی فکر کیوں کرتی؟ جب میری کوئی غلطی ہی تھی نہیں بھی، میری بھابھی بہت اچھی تھی، اسے بھی جلد ہی سب کچھ معلوم ہو گیا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھے صبر سے کام لینے کو کہا تھا، اور مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ جب میرا سارا میکہ ہی میرے ساتھ تھا تو میں خود کو خود گھر، سسرال اور شوہر کی فکر میں کیوں گھلتی رہتی؟ میں نے اپنی ساری توجہ سے اپنے بیٹے پر مرکوز کر دی تھی اور ہر روز اسی کو دیکھ دیکھ کر جینے لگی تھی، مگر شاید قسمت کو میرا سکون سے رہنا بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ ابا بیمار تو رہتے ہی تھے، اسی بیماری میں ایک دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ مجھے لگا تھا میرے سر کا سایہ چھن گیا تھا۔ ابا کے بھروسے ہی تو میں اپنے بیٹے کو لے کر میکے میں بیٹھی تھی۔ جب ابا ہی نہیں رہے تو میں کس سے کیا کہوں امید رکھتی؟ میرا بھائی بے شک مجھے اور میرے بیٹے کو بہت چاہتا تھا، مگر آخر کب تک؟ اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، اب اس کی اپنی ذمہ داری بھی تو بڑھنے والی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر جیسے سونا سونا سا ہو گیا تھا۔ ان کی باتوں اور ان کی دعاؤں میں ان کی موجودگی کی کمی جیسے ہر دیوار سے جھانک رہی تھی۔ میں دن بھر اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی، اپنے دکھ چھپانے کے لیے اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، اور سچ تو یہی تھا میں اپنے اندر ہی اندر کچھ مر چکا تھا۔ ابا کے ہوتے ہوئے میں خود کو مضبوط سمجھتی تھی، مگر اب کمزوری ہر لمحہ میرا دامن تھام لیتی تھی۔ بھائی نے ویسے تو میرا پورا ساتھ دیا تھا، اماں بھی میری ہمت باندھتی تھی، مگر حقیقت یہی تھا کہ بھائی اب خود ایک شوہر اور جلد ایک باپ بننے والا تھا۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ضرور تھی، لیکن وہ وقت اور توجہ اب اس کے پاس نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی شکایت نہ کی تھی اور نہ ہی کوئی توقع رکھتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر جس میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہ رہی تھی وہ نہ تو میرے شوہر کا تھا اور نہ ہی میرے بیٹے کے باپ کا۔ اس لیے میں بس ہر روز اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر یہی سوچتی کہ میرے جینے کا اصل وجہ بس وہی تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گئے جب میرے بھائی بھی ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ اس دن بہت خوش تھی اور بھائی کی بیٹی کی گود میں لے کر بے انتہا پیار کرنا چاہتی تھی، مگر اس دن سے زویا کا جو کہ میری بھابھی تھی، اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو پہلے مجھے ہمت دیتی تھی، صبر کرنے کو کہتی تھی، ایک دم سے میرا اور میرے بیٹے کا وجود اس کو اپنے گھر میں بوجھ لگنے لگا تھا، اور مجھ سے یہ بات واضح طور پہ محسوس ہوئی تھی کہ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے گھر میں رہتی جو میرے بھائی کا تھا اور اس کا شوہر کا۔ بھائی کی بیٹی کی پیدائش پر میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ میں نے جیسے اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیا تھا، میرے اندر ایک ماں اور ایک پھوپھو کی فطری محبت جاگ اٹھی تھی۔ اس کی نرم نرم انگلیاں جب میرے ہاتھوں سے ٹکرائی تو جیسے میرا دل مسکرا اٹھا، لیکن اس خوشی کے لمحے میں ایک چھپی ہوئی خنقی بھی تھی جو زویا کی نظروں میں تھی اور اس کے رویوں میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ پہل تو میں نے نظر انداز کیا تھا، میں خود کو تسلی دیتی تھی شاید وہ تھکاوٹ اثر تھا، لیکن دن گزر گئے تھے اور زویا کی سرد میری بڑھتی چلی گئی۔ وہ بات بات پر مجھ سے خفا ہو جاتی، کبھی اسے میرے بیٹے کے کھلونوں کا شور برا لگتا تو کبھی کچن میں میری موجودگی اس سے کھٹکنے لگتی، اور کبھی بس میرا خاموش رہنا اس کو چبھنے لگتا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ زویا نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں مزید رہتی، مگر میں کہاں جاتی اس سسرال میں جہاں میرا شوہر تو تھا ہی نہیں، اور کیرے سسرال والے میری موجودگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے تو زویا مجھے اپنی دوست سمجھتی تھی، مگر جب اس کی بیٹی آئی وہ مجھے ایک بوجھ سمجھنے لگی تھی اور مجھ سے میرے بیٹے کو کترانے لگی تھی۔ ایک رات
میں نے بھائی بھابھی کو کچن میں کونے میں کھڑے یہ کہتے سنا تھا کہ آخر وہ کب تک اس گھر میں رہے گی، اور زویا کو اس بات پر میرا بھائی بالکل خاموش تھا۔ تب زویا کہنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ وہ ہمیشہ یہاں رہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری اپنی بھی زندگی ہے، ہم کب تک ان کی ذمہ داری اٹھاتے رہیں گے اپنے کندھوں پر۔ بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، شاید اس کے پاس کوئی جواب دینے کے کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے وہ ساری رات جاگ کر گزار دی تھی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بس روتی رہتی تھی۔ میرا دل سوال کرتا رہا کہ کیا وہ میرا وہی بھائی ہے جس نے ابا کے بعد میرے لیے دیوار بننے کا وعدہ کیا تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا، میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ میری حالت دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی تھی، مگر زویا کے چہرے پر وہی سخت تاثرات تھے۔ میں نے گھر کے سارے کام اکیلے ہی کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ زویا کو مجھ سے یا میرے بیٹے سے کوئی پریشانی نہ ہوتی، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے ہی بھائی کے گھر میں اس کی بیوی اور بیٹی کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اکثر طاہر روتا رہتا، مگر میں اپنے بیٹے کو روتا چھوڑ کر کام میں لگی رہتی تاکہ میری بھابھی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوتی، مگر وہ کسی صورت مجھ سے خوش ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو مجھ سے اور میرے بیٹے سے بھی چیزیں چھپا چھپا کر رکھنے لگی تھی۔ جب میں اپنے بیٹے کو روتا بھلکتا دیکھتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ زویا مجھ سے اور طاہر سے چیزیں اس لیے چھپاتی تھی تاکہ میں نہ لگ لوں اور رکھ لوں، اور اس لیے میں نے خود ہی وہ چیزیں کھانی چھوڑ دی تھی جو بھائی کے آ کر کہتا تھا، کہ بلکہ جو کھان پڑتی تھی میں وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا کر صبر شکر کر لیتی تھی، اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں چھپا کر رو لیتی۔ میں نے جتنی اذیت برداشت کی تھی، مجھے لگتا تھا جیسے میرا بیٹا یتیم تھا جو مجھے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اس کا باپ اگر زندہ تھا تو میرے اور میرے بیٹے کو کسی کا کام نہیں رہتا۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی میں اور میرا بیٹا 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے تھے، اگر میں نے کبھی اپنے بھائی بھابھی سے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایسے ہی وقت گزر گیا اور میرا بیٹا 3 سال کا اور بھائی کی بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ وہ دونوں سارا دن گھر میں کھیلتے کودتے رہتے، مگر زویا میرے بیٹے کو بے وجہ ڈانٹتی اور مارتی رہتی۔ وہ گھر میں گندگی پھیلاتا کہ وہ تو بس بھائی کی بیٹی عنایہ کے ساتھ کھیلتا پیتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ زویا اس کو ڈانٹ مار کر میرا غصے اس معصوم پہ اتارتی تھی، اور بھائی بھی ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ شاید اس کو بھی میری اور اپنے گھر میں موجودگی کھٹکنے لگی تھی، وہ جو اپنی بیوی کو کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ میرا بھائی جب بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے کوئی چیز لے کر آتا تو میں طاہر کو لے کر کمرے میں آ جاتی تاکہ وہ ضد نہ کرتا، مگر وہ تو بچہ تھا، اس کے مچلتے دل کو میں کیسے قابو کرتی۔ وہ بھاگ بھاگ کر عنایہ کے پاس جاتا اور اس سے چیزیں لے کر کھانے کی کوشش کرتا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے لیے نئے کپڑے لے سکتی، اور اپنے گزارا تو میں جیسے تیسے کر ہی لیتی تھی، مگر طاہر کو میں کبھی بنا کپڑوں کے چھوڑ دیتی اور کبھی اپنے پرانے کپڑوں میں سے کاٹ کر اوڑھا دیتی، مگر کبھی کوئی شکایت کا حرف تک زبان پر آنے نہ دیا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ بھائی بھابھی نے مجھے اپنی چھت کے نیچے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب مجھے وہ چھت چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرنا پڑ گیا۔ جب گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی اور میں کچن میں کھڑی کام نپٹا رہی تھی، طاہر میں نے لنگوٹ پہنا رکھا تھا اور وہ عنایہ کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ جب زویا عنایہ کو ایک سائیڈ پر کر گئی اور اس کو پھل کھلانے لگ گئی، وہ دیکھ کر طاہر کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ تب وہ مجھے اپنی منمانی سے کچھ کہے بنا فریج کی طرف گیا تھا اور فریج کا دروازہ کھول کر کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگا تھا۔ میری نظر اس پر تھی۔ میں اس معصوم کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی جو پاؤں کی ایڑیاں اٹھائے کچھ کھانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ تب اس کا ہاتھ رات کی بچی ہوئی ایک روٹی پر جا رک گیا۔ اس نے وہ روٹی کھینچنے کی کوشش کی تو اس کی کوشش میں سامنے رکھا جوس فرش پہ بکھر گیا، جس کو دیکھ کر زویا غصے سے کھولتی ہوئی اس کے پاس آئی
اور اس کے ننگے وجود پر زوردار تھپڑ مارا۔ جب ایک تھپڑ سے کچھ نہ ہوا تو اس نے 2-3 تھپڑ اس معصوم کو جھڑ دیے اور کہنے لگی کہ بھوکے ننگے ہم نے تیری روٹی کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ اس معصوم کے ہاتھ میں رات کی سوکھی ہی روٹی تو تھی، وہ بھی اس ظالم نے اس سے چھین لی تھی اور پھر فریج کو بھی تالا لگا دیا تھا۔ وہ میرے سامنے میرے معصوم 3 سال کے بیٹے کو اتنی بری طرح سے مار رہی تھی کہ اس کے جسم پر اس کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آنے لگے تھے، مگر میں نے ضبط کی آنکھیں میچی تھیں اور روتے ہوئے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس طرح خود کو کچھ مت کھایا کرو، یا تو مجھ سے کہا کرو یا تو اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ وہ سب دیتا ہے۔ میں نے تو اس سے بہلانے کے لیے کہا تھا، وہ اللہ سے مانگتا، اور معصوم تو سچ میں سر زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا تھا، جیسے سجدے میں گر کر اللہ سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ آج مجھے اور اماں کو پیٹ بھر کر روٹی کھلا دو۔ میں اس کے ننھے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر طلال کو یاد کر کے کوسنے لگی تھی کہ جس کے ہوتے ہوئے بھی میرا بیٹا یتیم کی زندگی گزار رہا تھا۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کی دعا پر تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ بچے کی دعا اتنی جلدی قبول کرتا ہے۔ 2 لمحے بعد ہی اچانک گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی تھی، اور جب میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے زمین گھوم گئی تھی، حالانکہ وہاں کوئی اور نہیں طلال تھا، میرے بچے کا باپ، میرے طاہر کا باپ تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ طاہر اسے پہچان نہیں پایا تھا، مگر طلال نے اسے پہچان لیا تھا، وہ اس کا باپ تھا۔ طلال نے کچھ بھی کہے بغیر طاہر کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور اسے بے تحاشا پیار کرنے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر 3 سالوں کے بعد طلال کے دل میں میری یاد کیسے زندہ ہو گئی تھی۔ وہ تو صرف اپنی بہن اور بھابھی کی ہی بات مانتا تھا، جو ہر وقت اس کو میرے خلاف ہی کرتی رہتی تھی۔ پھر وہ میرے پاس کیسے لوٹ آیا تھا؟ مگر طلال مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا، اس نے اپنی بھابھی اور بہن کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ ناانصافی کی تھی اور اب مجھے لینے آیا تھا۔ طلال بار بار مجھ سے بس یہی کہہ رہا تھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، اپنی بھابھی کی باتوں میں آ کر میں تمہیں نظر انداز کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے بھی بھابھی کی ہر بات ماننی تھی، مگر جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہارا کردار بھی ٹھیک نہیں، تب مجھے بھابھی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، اور وہ مجھے احساس ہوا تھا کہ بھابھی کی باتوں میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، جبکہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں تو مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں رہا۔ میں نے طلال سے بس اتنا کہا تھا کہ طاہر تمہارا بیٹا ہے، مگر تم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج وہ اگر زندہ ہے تو صرف میری کوشش سے۔ میری آواز بھاری ہو گئی تھی، مگر میں رو ہی نہیں تھی۔ 3 سال کی تکلیف نے میری آنکھوں سے آنسو بھی چھین لیے تھے، مگر میرا دل خوش تھا کہ طلال کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ میرے اور میرے بیٹے کے پاس لوٹ آیا تھا۔ طلال نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا، اور ایک طرف اس کی ندامت تھی جو دوسری طرف وہ سب راتیں تھیں۔ میں نے طاہر کو اکیلے ہی سنبھالا تھا۔ جب معاشرے کی نظریں مجھے داغدار کہتی میرا شوہر کہاں تھا، اس لمحے میرے اندر کی ماں کچھ پل کو کمزور پڑتی۔ میں نے خود کو سنبھالا تھا، میں کمزور نہیں تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ 3 سال کی راتیں، بے خوابی، دعائیں سب رنگ لائے تھی، مگر دل ابھی بھی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میری نند اور جیٹھانی ایک بار پھر مجھے اس گھر سے نکال نہ دیتی۔ مگر سب طلال نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر حال میں میرا ساتھ دے گا، کیونکہ اس کو مجھ پر یقین تھا۔ آج میں، طلال اور طاہر اٹلی میں ہی رہتے ہیں۔ میں اپنی نند اور جیٹھانی سے دور اپنے شوہر کے ساتھ ایک ایسی دنیا میں رہ رہی ہوں جہاں مجھے اب نہ تو اپنی بھابھی کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنی جیٹھانی اور نند کے الزامات کا کوئی ڈر۔ خوف ہے تو اماں بھی اب مطمئن ہیں، ان کی بیٹی سکھی ہے۔